سامعین ریڈیو پاکستان FM 93 اور FM 101 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام رابطہ کے ساتھ آپ کا میزبان میاں ندیم احمد حاضر خدمت ہے. صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے اور ہمارے ایمان کا جو ہے وہ حصہ ہے. ہم اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں تاکہ ہم جو اپنا ایمان ہے اس کی تکمیل کر سکیں. ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں, اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں, لیکن جو بہت ہی خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنی گلی کو بھی صاف رکھتے ہیں, وہ تو اپنے محلے کو بھی صاف رکھتے ہیں, وہ تو اپنے ملک کو بھی صاف رکھتے ہیں. لیکن ہم عام طور پہ دیکھا یہی کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف یا تو اپنے گھر کو صاف رکھیں گے اور اس کے بعد گلی جو ہے وہ ہماری نہیں, وہ گلی جو ہے وہ سرکار کی ہے, وہ گلی جو ہے وہ کسی اور کی ہے. شہر جو ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا, شہر ہم اس کی ذمہ داری کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں. ملک ہمارا نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں کہ یہ کام سارے کے سارے جو ہے وہ حکومت نے کرنے ہیں. لیکن جب کوئی ہمارے گھر کے آگے بائک کھڑی کر دے پھر تو ہم اس کو نہیں کھڑی کرنے دیتے, پھر کہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے. اور جب ہمارے گھر کے آگے کوئی گاڑی نہیں کھڑی کر سکتا, کوئی بائک نہیں کھڑی کر سکتا, تو پھر ہم اپنا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ کیوں گلی میں پھینکتے ہیں. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ایک ادارہ جو کہ شہر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے, اور بہت سارے جو محکمہ جات ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. اور شہریوں کو بہت ساری شکایات بھی ہوتی ہیں کہ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو اس کے ریوارڈ میں ہمیں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. بالکل یہ حق ہے شہریوں کا کہ جب حکومت کو ٹیکس دیا جاتا ہے تو حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بنیادی سہولیات ہیں وہ جو ہے وہ اپنے شہریوں کو ضرور دیں. لیکن کیسے یہ ممکن ہوگا اور اس کو کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ آج ہمارے لائیو اسٹوڈیو میں جناب بلال فیروز جویا صاحب جو کہ CEO ہے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے, آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے FM 101 اور FM 93 کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ میاں صاحب. سر آپ جب سے آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد جو ہے واقعی ہی بدل رہا ہے. اس سے پہلے کاشف رضا وان صاحب تھے, انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ خدمات سر انجام دی. آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, اور آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں سر جو ہے نا وہ بوجھ سمجھتے ہیں کام کو, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شوق سے کام کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ آپ واقعی شوق سے کام کرتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ مثال ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ 9 بجے صبح اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے افسران کے لیے, اور آپ صبح 9 بجے اٹھ کے ہمارے ساتھ آج لائیو پروگرام میں آئے ہیں. سر فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے, آبادی اس کی بڑھتی جا رہی ہے, کوڑا کرکٹ جو ہے وہ بھی ہم دھڑا دھڑ بنا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ شہر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے کیا جو ہے فرائض سر انجام دے رہا ہے, اور کتنا کوڑا جو ہے ہم پیدا کر رہے ہیں اور اس کو آپ کہاں پہ جا کے ڈمپنگ کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کا عملہ, اور کیسے یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے آپ چلا رہے ہیں؟ میاں صاحب مہربانی, آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا انٹرو دیا, اور خاص طور پہ وہ باتیں جو آپ نے کی کہ ہم اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں لیکن شہر ہمارا نہیں, گلی ہماری نہیں. تو یہ بڑی ایک ٹچنگ قسم کی بات تھی جو میرے بھی دل کو لگی ہے, اور امید ہے کہ ہمارے سامعین کے دل کو بھی لگی ہوگی. تو اس میں عرض یہ ہے کہ یہ جو سینس آف اونرشپ ہے جی, یہ بڑی گراں چیز ہے, بڑی قیمتی چیز ہے, بے پایہ چیز ہے. اس کو عوام کے اندر ہمارے جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں, تاجر ہو گئے جس طرح ہمارے یا مختلف بزنس ہولڈرز ہیں, ان کے اندر یہ چیز جنریٹ کرنا, یہ چیز پروڈیوس کرنا جو بہت ضروری ہے کہ یہ شہر ہمارا ہے, یہ گلی ہماری ہے, یہ محلہ ہمارا ہے. تو الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک جس طرح ہم سانس لیتے ہیں اس طرح ہماری سوسائٹی جو ہے چونکہ زندہ رہ رہی ہے سوسائٹی کے اندر, شہر کے اندر, اور جتنا بھی گاربیج ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے, ڈیلی بیسس پہ پیدا ہو رہا ہے. آپ کو تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ اگر آپ 2011 کی بات لیتے ہیں تو اس وقت ہم نے یہاں پہ سروے پہلے ہوا تھا میونسپل کمیٹی کے دور میں, کارپوریشن کے دور میں. تو اس سروے کے اندر یہ تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ تقریباً
0.43 kg، تقریباً آدھا kg سے تھوڑا سا کم جو ہے وہ ویسٹ جنریٹ کر رہا ہے. یہ تب کی بات ہے. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ تب سے لے کے اب تک پچھلے یعنی تقریباً اس کو 12-13 سال ہونے کو ہیں، تو اس میں فرق یہ پڑا ہے کہ گند ڈالنے کی جو یا گند جنریٹ کرنے کی جو ریشو ہے وہ تھوڑی سی بڑھ چکی ہے. وہ تقریباً ہم آدھا کلو پورا کے قریب جو ہے وہ یہاں پہ ایک ہر شہری جو ویسٹ جنریٹ کر رہے ہیں. آبادی کا میں تناسب بتا دوں کہ جب ہم نے یہ شروع کیا 2013 کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت شہر کی آبادی تھی وہ تقریباً 2.8 ملین کے پاس تھی، 28 لاکھ کے پاس، 29 لاکھ کے میکسیمم. اور اب جو آبادی کی ریشو چل رہی ہے وہ ہم تو آفیشلی اس کو کلیم کرتے ہیں 3.4 کو، لیکن وہ 3.8 کو ٹچ کر رہی ہے، 38 لاکھ. اور آپ کو پتا ہے کہ بڑے شہر جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے شہروں کو نکل جاتے ہیں، چھوٹے جو گاؤں قصبات ہوتے ہیں وہاں سے آبادی جو ہے وہ موو کر رہی ہوتی ہے مسلسل. آپ نے یہاں دیکھا سینکڑوں ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ نہیں بن رہی ہیں، لوگ دڑ دڑ شہروں کے اندر آ رہے ہیں. تو شہر کی جو آبادی کا ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر جو گاربیج جنریشن ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس چیز کو چیک کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عوام کا تھوڑا سا رسپانس بہتر ہو جاتا. ہم یہ جو گن ڈالنے کی ریشو تھی یا اس کے جو اسباب ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیتے، جیسے شاپری کم کر دیتے، یا بہت زیادہ جو لیٹرنگ کرتے ہیں یا بہت زیادہ ڈسپوزیبل چیزوں کے اندر جو ہم آگے ہیں بیسکلی اپنے آپ کو سہولت کے لیے، کہ ہمیں ناگوار گزرتا ہے کہ ایک جو دوسرا بیگ ہے کپڑے کا وہ اپنے ساتھ رکھیں اور وقتاً فوقتاً لے کے جائیں. آپ میٹرو کے اندر جاتے ہیں، آپ امتیاز کے اندر جاتے ہیں، آپ کسی چھوٹے شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو اپنا بیگ آپ لے کے جائیں، تاکہ ایک تو وہ آپ کو جو ایکسٹرا کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے وہ بھی نہیں کرنی پڑے گی. اور اگر اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ جو ہیسل ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے الٹیمیٹلی جتنے شاپر ہوں گے وہ مختلف آئٹمز آپ کو مختلف جگہوں میں پیک کر کے دیں گے، وہ آپ گھر لائیں گے، گھر سے آپ باہر پھینک دیں گے، اور وہ سڑکوں پہ گھومتے پھرتے رہیں گے، ہواؤں میں اڑتے پھرتے رہیں گے، اور شہر کو وہ کثیف کرتے رہیں گے، بدتر کرتے رہیں گے. تو یہ تھوڑی سی چینج کرنے کی ضرورت ہے. باقی آپ نے فرمایا کہ پلان کیا ہے، کس طرح ہم کر رہے ہیں، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ شہر کا رقبہ جو ہے وہ ہے اس وقت ہمارے پاس تقریباً 1330 اسکوائر کلومیٹر ہے. ایگزیکٹلی اسپیکنگ 1326 اسکوائر کلومیٹر ہے جو فیصل آباد شہر کا رقبہ ہے. اگر آپ بڑے بڑے روڈز کی لینتھ کی بات کرتے ہیں تو بس میں نہر کی بات کر لیتا ہوں تو وہ تقریباً 14 سے 17 کلومیٹر تک جو ہے وہ ہم کور کر رہے ہیں ڈیلی. اس کے علاوہ جو شہر کی بڑی 12-14 سڑکیں ہیں اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو وہ شہر ہیں وہ منہ محاذرہ ہوتی ہیں آپ کی سڑکیں جو ہوتی ہیں شہر کا، تو اس کو ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گلیوں محلوں سے سارا کر رہے ہیں. اتنی بڑی پاپولیشن کے شہر سے ڈیلی بیسس پہ ہماری جو ٹیمیں ہیں بڑی مستعدی کے ساتھ اس کو اٹھا رہی ہیں، گھر گھر سے بھی اٹھا رہی ہیں. جہاں پہ ہمارے گلیوں کے اندر گاربیج پوائنٹ بنے وہاں سے بھی اٹھا رہی ہیں. پھر اٹھا کے اس کو ہماری ایک لوکیشنز بنی ہوئی مختلف جگہ پہ ٹرانسفر اسٹیشنز ان کو ہم کہتے ہیں جو عارضی کوڑا پوائنٹ ہے، ان کے اندر ہم کو چھوٹی گاڑیوں سے، رکشوں سے، ریڑھیوں سے یا پیدل لوگ جو ہمارے سینٹری ورکر اپنی ہاتھ ریڑھیاں جو ہوتی ہیں ہینڈ کارٹ سے وہ لا کے وہاں پہ پھینکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا 12 بجے کے بعد آپریشن شروع ہوتا ہے جس کو ہم سیکنڈری کلیکشن کہتے ہیں، جو فائنل جو ہماری ڈمپ سائٹ ہے وہاں کے ہم لے کے جاتے ہیں. تقریباً 20-25 کلومیٹر چٹامالا روڈ کے اوپر فائنل ڈمپ سائٹ ہے. تو وہ 12 بجے کے بعد وہ آپریشن شروع ہو جاتا ہے. بڑے ڈمپر جو ہیں، بڑی ٹرالیاں جو ہیں وہ اس کو فل کر دی ہیں، اور آپ اگر جڑاوالا روڈ پہ کریں تو تقریباً ہر منٹ میں آپ کو FWMC کی کوئی گاڑی واپس آتی ہوئی یا جاتی ہوئی نظر آ جائے گی. تو یہ ایفیشنسی ہماری الحمدللہ اس وقت اس میں کچھ مسائل بھی ہیں، وہ بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. ان مسائل کے باوجود ہماری جو ایفیشنسی وہ تقریباً 80% سے زیادہ ہے. 80% سے زیادہ آپ کی جو ایفیشنسی ہے وہ آن دا ریکارڈ ہے. آن دا ریکارڈ. اچھا سر، بالکل آپ نے ابھی بات کی کہ 0.43 kg جو ہے وہ ہر پرسن جو ہے وہ کوڑا تیار کر رہا ہے، جنریٹ کر رہا ہے. اب 38 لاکھ کی آبادی، اب 38 لاکھ کو اگر ہم ملٹی پلائی کریں، ضرب دیں، تو یہ تو تقریباً مطلب 19 یہ تقریباً ہماری جو کیلکولیشن ہے، کیونکہ ہم اس کو بڑا میئر بھی کرتے ہیں، ہمارا بڑا سائنٹیفک اور کیلکولیٹڈ سسٹم ہے. جو بھی ہم کوڑا باہر پھینکنے جاتے ہیں تو رستے میں ہم نے وہ رکھا ہوا ہے ویسٹ اسٹیشن. تو ویسٹ اسٹیشن کے اوپر ہر گاڑی جو ہے وہ اس کو کر کے جاتی ہے، اس کو رسید ملتی ہے، اس کو وے کروانا ہوتا ہے، اس نے وزن کروانا ہے. وزن کرنا جب اس کو کیلکولیٹ ہم کرتے ہیں تو وہ تقریباً ہمارا جو ایوریج بنتا ہے، جو جنریشن بنتی ہے وہ تقریباً آج کل بن رہی ہے 1600 کے قریب.
1600 ٹن جو ہے وہ ہم جی ڈیلی بیسس پہ جنریٹ کر رہے ہیں. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو آپ نے بات کی ڈسپوزل کی نا، کہ ہم جتنا بھی مطلب اب دیکھیں بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں، ہم پارکوں میں جاتے ہیں تو ہم وہ برتن جو ہے وہ مطلب صرف دھونا نہیں ہم چاہتے، ہم شاپر جو ہے وہ دھڑا دھڑی استعمال کریں. حالانکہ حکومت نے اس پہ پابندی جو ہے وہ عائد کی ہوئی ہے. بڑے مارٹس جو ہیں وہ تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہاں بھی وہ ایکسٹرا جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے. 5 روپے 10 روپے 15 روپے بلکہ 90 روپے تک کے 90 روپے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا کیا رول ہے اس کو شاپر کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ کیا ڈپٹی کمشنر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی بنتی ہے، یا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ، یا تینوں مل کے اس کے کوئی ایسی پلاننگ کریں جو چھوٹی دکانیں ہیں اس پہ بھی پابندی لگائی جائے کہ وہ شاپر جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ استعمال کریں؟ بیسیکلی اس کے متعلق جو ہے کوئی قانون سازی اس طرح کی ہے نہیں. اس کے اوپر وقتاً فوقتاً پابندی لگتی رہتی ہے، لیکن پابندی کا سب سے پہلا تو محرک یہ ہونا چاہیے کہ ان کی فیکٹریوں پہ پابندی لگے جہاں یہ بنتے ہیں. جی وہاں پہ انفارچونیٹلی آج تک کوئی پابندی لگ نہیں سکی. فیکٹریاں جو ہیں وہ در در شاپر جو ہے وہ بنا رہی ہیں، ان کی میکنگ ہو رہی ہے اور مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں. اس کی جو مارکیٹنگ ہے اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، وہ بھی نہیں لگی. اب اکا دکا سم ٹائمز ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، ہلکا پھلکا آپ کہہ لیں کہ تاجروں کو کسی حد تک مجبور کرتی ہے، تو اس میں ایک مورل قسم کا جو ہے نا وہ فیکٹر آ جاتا ہے. تو مورل فیکٹر نہیں ہونا چاہیے، جوڈیشل فیکٹر ہونا چاہیے، لیگل فیکٹر ہونا چاہیے. بیسیکلی اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے، باقاعدہ اس کی فیکٹریاں بند ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ جو ہے امپلیمنٹیشن کا ہے. وہ بھی الٹیمیٹلی امپلیمنٹ اس طرح ہی ہوگا کہ جب آپ کو ملیں گے ہی نہیں تو وہ آٹومیٹکلی امپلیمنٹ ہو جائے گا. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب رات کو دکاندار جو ہیں وہ دکانیں بند کر کے جاتے ہیں تو جتنے بھی ہم بازار ہیں، ہم جنگ بازار دیکھ لیتے ہیں یا دیگر بازار دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ایسا طوفان آیا تھا کوڑے کا اور آنن فانن وہ سب کچھ جو ہے تباہ و برباد کر گیا. تو سر یہ بہت بڑا المیہ ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. یہ میں بلکہ جب سے ادھر جوائن کیا میں نے 1 سال ہونے کو ہے، تو ہم مسلسل تاجروں کے ساتھ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں اور مختلف کالجز یونیورسٹیز کے اندر بھی جا کے یہی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ بات اتنی ویزیبل ہے، اتنی واضح ہے کہ اس کو روکنا چاہیے. اس میں ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ صفائی ہماری ہوتی ہے صبح ارلی ان دی مارننگ. اگر ایک تاجر آ کے دکان جو ہے وہ کھولتا ہے 10 بجے 9 بجے 11 بجے 12 بجے، تو وہ ہمارے بیسیکلی کیے کرائے پہ پانی پھیر رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ چونکہ صفائی ہو چکی ہوتی ہے، باہر آ کے وہ دکان صاف کرتا ہے، اور دکان صاف کرنے کے بعد اپنا سارا جو کچرا ہوتا ہے وہ سڑک پہ لے کے آ جاتا ہے. اس کو اتنا نہیں ہوتا کہ وہ کسی ڈسٹ بن رکھ لے یا اپنے پاس کوئی بیگ رکھ لے، شاپر رکھ لے یا کوئی اور ایسا ٹول رکھ لے جس کے اندر وہ ڈال دے، اور رات کے وقت جو ہے وہ چلو سڑک پہ رکھ جائے تو وہاں سے تاکہ صبح اٹھایا جا سکے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے چونکہ وہ ہماری صفائی ہوئے ایریا کے اوپر دوبارہ جب گند ڈالتا ہے تو وہ پورا دن دوبارہ گندا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیشہ میری گزارش ہوتی ہے اپنے تاجر بھائیوں سے، کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا یہ جو ایلیمنٹ ہے، جس طرح آپ نے کہا صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے واقعی ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور تفاصیل صحابہ پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ صفائی جو ہے وہ سب سے پہلا معیار تھا. آپ وضو کرتے ہیں، نماز کوئی بھی عبادت کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ طہارت کی طرف جاتے ہیں، صفائی کی طرف جاتے ہیں، بدنی صفائی کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد آپ اس جگہ کی صفائی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری چیز ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. تو اس میں تاجروں سے گزارش یہ ہوگی کہ جب ہماری صفائی ہوتی ہے، جب آپ کا سینٹری ورکر وہ آپ کا امپلائی ہے کیونکہ آپ کے شہر کا امپلائی آپ کے ٹیکس سے وہ پل رہا ہے، تو وہ جب چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کرنا